السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کے حصہ جیم کا بہت ہی امپورٹنٹ سوال ڈسکس کریں گے، جو کہ ہے شاعری پر تبصرہ، مطلب شاعر کی شاعرانہ خصوصیات۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سوال آپ کے پاس 20 نمبر کا آتا ہے، تو اگر آپ نے اس کی بہت اچھے سے تیاری کر لی، جس طرح آپ کو آگے میں ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے، کس طرح لکھ کر آنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے 20 نمبر پورے کے پورے آئیں گے۔ تو اب ہم بغیر وقت کو ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو اردو کے اندر آپ کے پاس حصہ جیم میں آتے ہیں تفصیلی سوالات کے جوابات، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو 2 سوال اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے جو پہلا سوال آپ کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعر کی شاعرانہ خصوصیات تحریر کیجیے۔ آپ کو یہاں پہ 3 شاعر دیے جائیں گے اور آپ نے کسی ایک شاعر کی شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ شاعر دیکھیں گے، جو کہ ہمارے پاس ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ یہ فرسٹ ایئر والے بچوں کے لیے بھی اور سیکنڈ ایئر والے بچے دونوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اسے کرنا کیسے ہے۔ دیکھیں، جس ترتیب کے ساتھ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے اور بالکل ایسے ہی کرنا ہے۔ مطلب جیسے میں نے یہاں پر درمیان میں ہیڈنگ ڈالی ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، تو آپ نے کٹ مارکر سے بیچ میں ہیڈنگ ڈالنی ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، اور پھر اسی طرح سائیڈ پر لکھنا ہے تعارف شاعر۔ اب دیکھیں، میں نے لینتھ کا بھی تھوڑا سا دھیان رکھا ہے۔ دیکھیں یہاں والا یعنی کہ یہ جو مرزا اسد اللہ خان غالب ہے، یہ تھوڑا سا بڑا ہے، جبکہ تعارف شاعر یہ چھوٹا ہے۔ اچھا، آپ نے لکھنا ایک لائن کے اندر ہی، مطلب جیسے اس طریقے کی لائنیں ہوتی ہیں نا، تو آپ نے ایک لائن کے اندر ہی لکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ کے جو آپ ہیڈنگیں لکھیں وہ 2 لائنوں میں جا رہا بڑا بڑا، وہ بہت برا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک لائن کے اندر رہ کر ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ تعارف شاعر کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور جس طریقے سے میں نے بیچ میں ایک شعر لکھا ہے، آپ بھی اسی طریقے سے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ اسی طریقے سے جیسے میں نے یہاں پہ ہیڈنگ ڈالی، آپ اسی طریقے سے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سیکوینس کا بہت زیادہ دھیان رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو پیپر کرنے میں کہ پیپر کو کس طرح اٹینڈ کرنا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں لینتھ کی۔ تو یہ جو ہے میں نے بہت ہی محنت سے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ میں نے کہیں ایک جگہ سے اٹھا کے آپ لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں لکھا، میں نے کافی سارے ریسرچ کر کے یہ آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ مطلب مجھے پتا ہے کہ نوٹس وغیرہ میں یہ بہت زیادہ مشکل الفاظ میں لکھا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن میں نے بہت ہی آسان الفاظ کا یہاں پر استعمال کیا ہے، صرف وہی ایڈ کیا ہے جو آپ لوگ آسانی کے ساتھ یاد کر لیں گے۔ اس میں اشعار بھی بہت زیادہ آسان ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے نوٹس میں بہت زیادہ مشکل اشعار ہوتے ہیں، بہت زیادہ مشکل اردو ہوتی ہے، تو میں نے بہت دھیان رکھا ہے اس کے اندر بہت زیادہ آسان اشعار ہے، اور جتنی لینتھ میں نے ہر ہیڈنگ کے اندر رکھی ہے آپ نے بھی اتنی ہی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کوئی نوٹ سے اٹھا کے بالکل بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ کہیں کہ کم کر دوں، میں نے جتنا لکھا ہے اگر آپ اتنا لکھیں گے تبھی جو چیکر ہے وہ آپ کو پورے نمبر دے گا۔ اور اگر میں لینتھ کی بات کروں نا، تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل جائے گا 8 پیجز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل آپ کے پاس یہ 8 پیجز پہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یاد پورا کریے گا، میں جانتی ہوں پیپر میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس پیپر میں ٹائم کم ہو اور آپ کا پیپر ختم ہونے والا ہو، بہت کم ٹائم بچا ہو، تو آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں ہیڈنگ کو، لیکن اسی صورت میں جب آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ کم کر کے 7 پیجز تک کر سکتے ہیں، لیکن آپ یاد 8 پیجز کا ہی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے، بلکہ پورے کے پورے نمبر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے، سب سے پہلے سائیڈ پہ آپ نے اس طرح ہیڈنگ ڈالنا ہے تعارف شاعر، بیچ میں آپ نے اس طرح مرزا اسد اللہ خان غالب کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تعارف بتانا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کا تعارف کروانا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے، شادی کے بعد دہلی آ گئے اور ساری زندگی دہلی میں گزاری۔ غالب کو اردو کی نامور ہستیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کو اردو کا پہلا فلسفی شاعر بھی کہا گیا ہے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف ہر دور میں کیا گیا، آپ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاوے کہ ہم بتائیں کیا۔ تصانیف: دیوان غالب، اردو معلی، عود ہندی، لطائف غیبی وغیرہ۔ اب آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے
کلام کی خصوصیات، ٹھیک ہے، اور ایک لائن لکھنی ہے جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب کے کلام کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر میں نے ٹوٹل 10 ہیڈنگ لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹنگ کی ہیڈنگ انکلوڈ نہیں ہے اور نہ ہی لاسٹ کی، مطلب آپ کے پاس جو تعارف تھا سب سے اوپر والا وہ بھی انکلوڈ نہیں ہے، اور جو آخر میں آپ کے پاس اختتامیہ ہوگا وہ بھی انکلوڈ نہیں ہے۔ بیچ میں جیسے یہاں پہ 1 2 اسٹارٹ ہے نا، تو اس طریقے سے آپ کے پاس 10 ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے جدت پسندی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے کلام کی ایک اہم خوبی جدت پسندی بھی ہے۔ ان کی شاعری کے ہر پہلو سے ایک انوکھا اور نرالا انداز نظر آتا ہے، یعنی طرز ادائیگی میں جدت پیدا کی، مضامین کے بیان میں جدت پیدا کی، تصورات اور خیالات کو ایک نیا انداز بخشا۔ غالب نے اپنے دور کے دوسرے شاعروں کے مقابلے میں ایک الگ اور منفرد راہ اختیار کی۔ جب آپ یہ لکھ لیں گے اور پھر آپ کیا کریں گے، ایک شعر لکھیں گے جو کہ آپ کے پاس ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اچھا، میں نے بہت زیادہ دھیان سے یہ بنایا ہے تاکہ آپ اپنے ایگزام میں پورے کے پورے نمبر حاصل کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہیڈنگ لکھنی ہے اس میں ویسا ہی شعر لکھنا ہے، تو میں نے بہت دھیان سے ہر ہیڈنگ میں ویسا ہی شعر لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈنگ ہے جدت ادا۔ غالب کی شاعری میں جہاں نت نئے موضوعات بیان ہوئے ہیں، وہاں ان کا طرز ادا بھی بہت مختلف اور منفرد ہے۔ وہ معمولی مضامین اس حسن و خوبصورتی سے شعر میں باندھتے ہیں کہ وہ دل میں اتر جاتے ہیں اور قاری پر ایک پرلطف کیفیت طاری کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر نا قاری میں موٹا والا کاف آئے گا، ٹھیک ہے، یہ پرنٹ مسٹیک ہو گئی ہے، دھیان رکھیے گا۔ اور اب یہاں پہ ہمارے پاس جو شعر ہے وہ ہے دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں اور۔ ایک بات کو یاد رکھیے گا، آپ جو شعر یاد کر رہے ہیں نا، تو یہ شعر آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب جیسے کہ جدت ادا کا شعر ہے تو آپ پہلو داری کے اندر لکھ لیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ جو شعر جس ہیڈنگ کے ساتھ ہے آپ نے اسی ہیڈنگ کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈنگ ہے پہلو داری۔ غالب کے کلام کی ایک اہم خصوصیت پہلو داری بھی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے شعروں میں زیادہ تر کئی مفہوم پوشیدہ ہوتے ہیں۔ بظاہر تو غالب ایک معنی والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن غور کرنے سے اس کے دوسرے معنی بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں، جو کہ قاری پر ایک پرلطف کیفیت طاری کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے شعر لکھنا ہے، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا۔ ہمارے پاس چوتھی ہیڈنگ ہے حقیقت پسندی۔ غالب فطرت انسانی اور نفسیات کے گہرے رمز آشنا تھے۔ وہ زندگی اور اس کے مصائب و مسائل کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھتے تھے۔ انہیں انسانی نفسیات کا گہرا شعور حاصل تھا اور انہوں نے اپنے اس شعور سے نہایت مفید نتائج اخذ کیے۔ تو اس میں آپ نے شعر لکھنا ہے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں۔ ہمارے پاس پانچویں ہیڈنگ ہے غم پسندی۔ غالب غم کو بخوشی دل سے لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہ اپنی شاعری میں غم کو کم ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ مشکل حالات میں بھی مسکراتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ غالب نہ تو میر کی طرح روتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو رلاتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں مشکلات کم ہی تھیں۔ دکھ دے کر سوال کرتے ہو، غالب تم بھی کمال کرتے ہو۔ اب ہمارے پاس چھٹی ہیڈنگ ہے تصور عشق۔ غالب کا نظریہ عشق اوروں سے بہت مختلف ہے۔ وہ عشق و محبت کے لطیف جذبات اور احساسات کو باتوں باتوں میں کہہ جاتے ہیں۔ وہ حسن و عشق کے صرف انہی مضامین کو ہاتھ لگاتے ہیں جن سے انسانی جذبات میں لطافت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ غالب کے ہاں محبت ناکام نہیں ہے۔ ہمارے پاس شعر ہے، وہ آئے گھر پہ ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ساتویں ہیڈنگ ہے ندرت خیال۔ غالب کے کلام کی ایک اہم خوبی ندرت خیال بھی ہے۔ وہ عام مضامین میں بھی ایسی تراکیب کا استعمال کرتے ہیں جن سے شعروں میں لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ وہ غزل کے انوکھے مضامین کو زیادہ مؤثر و شگفتہ بنانے کے لیے خوبصورت تراکیب اور تشبیہات سے کام لیتے ہیں۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اب ہمارے پاس آتی ہے آٹھویں ہیڈنگ جو کہ ہے خیال آفرینی۔ مرزا غالب کے کلام کی ایک اہم خوبی خیال آفرینی بھی ہے۔ غزل میں بات ڈھکا چھپا کر کہنا ان کی ایک بنیادی خصوصیت ہے۔ آپ کم سے کم الفاظ میں بھی بڑے سے بڑے مضامین یوں بیان کر جاتے ہیں گویا سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں۔ آپ نہایت آسان الفاظ میں اپنا مقصد بیان کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ جو شعر لکھیں گے وہ ہے،
ان کے دیکھنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ اب ہمارے پاس آتی ہے نویں ہیڈنگ جو کہ ہے شوخی و ظرافت۔ غالب زندہ دل انسان تھے، شگفتہ مزاجی تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حالانکہ ان کی ذاتی زندگی تو مشکلات اور مصائب سے پر تھی، لیکن پھر بھی وہ ہر حالت میں مسکراتے رہتے تھے اور دوسروں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ ان کی یہ زندہ دلی ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے، جیسے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب ہمارے پاس آتی ہے لاسٹ 10ویں ہیڈنگ جو کہ ہے تصوف۔ غالب باقاعدہ صوفی تو نہ تھے لیکن تصوف پر بھی نظر رکھتے تھے۔ ان کی شاعری میں بھی تصوف کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کے تصوف کی خاص بات نہ انفرادیت ہے، جو کہ انہیں ان کے ہم اثر شاعروں سے ممتاز بناتی ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں کافر بھی تھے، مسلمان بھی، اور مصیبت میں تو اور بھی ان کا ایمان خراب ہو جاتا تھا۔ وہ آزادانہ زندگی گزارنے پر یقین رکھتے تھے۔ اور اس میں ہمارے پاس جو شعر ہے وہ ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگے وحشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ٹوٹل 10 کی 10 ہیڈنگ ہو گئی ہیں۔ اب ہمارے پاس آتے ہیں آخری یعنی کہ ناقدین کی آرا۔ اس میں اب آپ کو لازمی 3 تو ناقدین کی آرا لازمی لکھنی ہے، 3 سے کم 2 مت کریے گا، 3 لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ناقدین کی آرا ہوتی کیا ہے۔ ناقدین کی آرا کا مطلب ہے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، جو ناظرین وغیرہ ہیں یا لوگ وغیرہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں مجنو گورکھ پوری۔ تو مجنو گورکھ پوری کہتے ہیں غالب اردو شاعری کے نئے رہنما ہیں اور دیوان غالب اردو کا ایک نیا موڑ ہے۔ اسی طرح عبد الرحمن بجنوری کا کہنا ہے دیوان غالب کو ہندوستان کی الہامی کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ اور اب ہمارے پاس آتے ہیں لاسٹ یعنی کہ پروفیسر رشید احمد صدیقی، جن کا کہنا ہے مغلوں نے ہندوستان کو 3 تحفے دیے ہیں، تاج محل، اردو اور مرزا غالب۔ ٹھیک ہے، آپ کا مرزا اسد اللہ خان غالب کی شاعری پر تبصرہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے اس کو میں ایکسپلین کروں تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیے گا۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔